شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے، کہ تذکرہ ہے سیرت ابو تراب کا، اور جیسا کہ عابدی صاحب نے فرمایا کہ سیرت ابو تراب کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اور کل جب یہ کانفرنس اپنے اختتام کو پہنچے گی تو اور باقی تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا چکا ہوگا، مگر میرا ایک دعویٰ ہے کہ کانفرنس کے اختتام پر جب آپ اٹھیں گے تو تشنگی کا احساس تب بھی بڑھے۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں مزاج کی، روح کی، بدن کی، تن کی، فکر کی، علم کی کسی کی سیرابی ہو ہی نہیں سکتی، اور یہی شکایت میرے آج کے اس مقالے کا عنوان ہے۔ میرا نوجوان بیٹا کہیں سے کوئی تقریر سن کر آیا ہے۔ تقریر میں بتایا گیا تھا کہ حضرت علی ابھی چند روز کے تھے اور گھر کے ایک تنہا کمرے میں اپنے پالنے میں لیٹے تھے کہ کہیں سے 7 سروں کے اژدہے نے آ کر ان پر حملہ کیا۔ دودھ پیتے بچے نے اژدہے کا گلا گھونٹ ڈالا اور جب تک وہ مر نہیں گیا اسے نہیں چھوڑا۔ اب میرا بیٹا مجھ سے مسلسل پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ روایت صحیح ہے؟ ابا کیا آپ کو اس پر یقین ہے؟ بابا کیا آپ کی عقل اسے تسلیم کرتی ہے؟ اور بالفاظ دیگر وہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ خود اسے یقین نہیں ہے اور خود اس کی عقل تسلیم نہیں کر پا رہی۔ جب ایک روز اس نے بہت اصرار کیا تو میں نے مختصر سا جواب یہ دیا کہ بیٹے، اس طرح کے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی روایتیں چلی آتی ہیں، اور اس طرح کی روایتوں کو ان کی باقی تمام زندگی سے اگر کاٹ کر دیکھو تو عقل یقیناً ستاتی۔ لیکن بیٹے، کرامات حیات سے جدا نہیں ہوا کرتی۔ حیات پر نگاہ نہ ہوگی تو کرامات پر یقین بھی نہ ہوگا۔ میں نے کہا کہ بیٹے، دونوں کو یکجا کرو تو یہ تو نہیں ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی ہتھیلیوں میں کچلے جانے والے 7 سروں کے اژدہے کی موت پر یقین آ جائے گا، نہیں ہوگا۔ البتہ یہ بھی نہیں ہوگا کہ ذہن شکوک میں مبتلا ہو اور ایک روایت پر شک کرتے کرتے کل حیات کو شبہ کی نگاہ سے دیکھنے لگے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ میرا خیال تھا کہ نئی نسل کا یہ نیا جوان میری اس دلیل کو سمجھ نہیں پائے گا۔ اس نے اعتراف بھی نہیں کیا کہ وہ سمجھ گیا ہے، لیکن اس کی بہنوں نے مجھے بتایا کہ شہر کے کتب خانوں میں حضرت علی کی سوانح ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اور میں اپنے بیٹے کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔ اب وہ اگلا سوال لے کر میرے پاس آئے گا اور اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ اسے ایک ایسی مکمل، مفصل اور جامع کتاب کی تلاش ہوگی جو نئے دور کی، نئی نسل کے نئے ذہن میں اٹھنے والے نئے سوالوں کے تمام جواب فراہم کر دے۔ اور میں جانتا ہوں کہ اب شرمساری میرا مقدر ہے، کیونکہ میرے دور کی میری نسل نے تاریخ انسانی کی اس ہستی کی مکمل سیرت ابھی تک رقم نہیں کی ہے جس کی فکر، جس کی نظر، جس کے ذہن، جس کے عمل، جس کی تدبیر، جس کے عدل، جس کی شجاعت، اور سب سے بڑھ کر جس کے علم کے کتنے ہی پہلوؤں پر آج تک دبیز پردے پڑے ہیں۔ اور یہ دبیز پردے منتظر ہیں کہ علم و تدبر، تاریخ شناسی، تحقیق، تجزیے اور تجسس کے عوامل کو یکجا کر کے کوئی اٹھے اور ان پردوں کو اٹھا دے۔
ایک دنیا جانتی ہے کہ تاریخ اور سیرت پر جیسی تحقیق اور جیسی تصنیف ہند میں ہوئی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہند والوں کو ایسی کوئی لگن تھی، بلکہ اس لیے بھی کہ اچھے وقتوں میں اتنا بہت سا مواد اس طرف چلا آیا کہ یہاں کے لوگوں کو سند کی تلاش میں کہیں دور نہیں جانا پڑا۔ ترکی، شام، عراق اور مصر سے اونٹوں کی پیٹھ پر نہیں، جہازوں میں لد کر بڑے بڑے صندوقوں میں یہ کتابیں ہندوستان آئی تھیں۔ جب اسپین لٹ رہا تھا اس وقت کی کتابیں، جب بغداد پامال ہو رہا تھا اس وقت کی کتابیں ہندوستان آئی تھیں اور ان سے استفادہ ہوا تھا۔ اور وہ بہت سا کام جو کہیں عربستان میں ہوتا وہ یہاں ہندوستان میں سر انجام پایا تھا۔ اور یہ بات زیادہ پرانی نہیں کہ جب کل تاریخ انسانی کی عظیم کتاب نہج البلاغہ جمع کرنے والے پر لان تان کا سلسلہ جاری تھا کہ جناب علی ابن ابی طالب کے نام سے خطبے گھر میں بیٹھ کر لکھ لیے گئے ہیں، اس وقت اسی شہر دہلی سے چند کوس پرے رامپور میں مولانا امتیاز علی عرشی مرحوم نے وہ اصل حوالے نکال کر دکھا دیے جہاں سے یہ خطبے نہج البلاغہ میں نقل کیے گئے تھے، یہیں رامپور میں۔ اور میں نے سنا ہے کہ اپنی اس تحقیق میں بے شمار گوہر آبدار مولانا کے ہاتھ آئے، اور کسی موقع پر انہوں نے ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم سے کہا کہ حضرت عمر کے خطبے اتنے تواتر کے ساتھ میری نگاہ سے گزر رہے ہیں کہ اگر انہیں جمع کروں تو نہج البلاغہ جیسی ضخیم کتاب بن جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اس پر ڈاکٹر ذاکر حسین نے کہا کہ مولانا یہ کام کر ڈالیے، نہج البلاغہ کے حق میں بہت اچھا ہوگا۔ بس یہ ہے کہ کوئی تجسس کے پتھر کو تحقیق کے پتھر پر رگڑے اور بس۔ حیات علی پر تحقیق کرنے والے بعض لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کا ایک حصہ تاریکی میں ہی گم ہے۔ چند برس جناب امیر کی زندگی کے ایسے ہیں کہ واضح طور پہ پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے کہاں اور کیسے گزارے۔ کوئی کہتا ہے کہ گھر میں بیٹھ رہے اور تفسیر قرآن تحریر کی، اور کسی کا قیاس ہے کہ ہند کی طرف چلے گئے اور عرصے بعد وہاں سے واپس آئے۔ برٹش لائبریری میں ایک مخطوطہ ہے حال جنگ کابل۔ یہ کتاب میرٹھ کے ایک سپاہی نے لکھی تھی جو انگریزوں کی فوج کے ساتھ افغانستان گیا تھا۔ ساری کتاب اس بات سے بھری پڑی ہے کہ اہل افغانستان کو یقین ہے کہ حضرت علی افغانستان تشریف لائے تھے۔ اسی طرح امبالہ کے منشی امین چند کا ایک قدیم سفر نامہ ہے جس میں انہوں نے پشاور اور کوئٹہ کے نواح میں سنی جانے والی وہ روایتیں نقل کی ہیں جن سے علاقے کے لوگوں کا یہ یقین ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی یہاں تک تشریف لائے تھے۔ یوں تو خیر نجیب آباد سے حیدرآباد تک لوگ روایتیں بھی سناتے ہیں اور نشانیاں بھی دکھاتے ہیں، لیکن افغانستان والوں کی روایتوں میں اصرار بہت ہے، یہاں تک کہ انہوں نے سوویت سرحد کے قریب حضرت علی کا ایک روضہ بھی تعمیر کر رکھا ہے۔ اور میں یہ بات بالاصرار کہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں محض سنی سنائی ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ ہر چٹان، ہر گڑھے، ہر جھیل اور ہر دریا کو تاریخ کی نشانی سمجھ لینا محض سادگی ہے۔ کہیں کہتے ہیں کہ سیاہ دیو پڑا ہے جسے جناب امیر نے زخمی کیا تھا، کہیں وہ عصا دفن ہے کہ جو جناب امیر نے خود تشریف لانے کے بجائے سینکڑوں میل دور سے اچھال دی تھی۔ مانا کہ یہ سب کہانیاں افغانیوں نے بنا لی، مگر کیا یہ قطعاً بے سروپا ہیں؟ کیا ان کی تہ میں کوئی ایک ذرا سی بھی حقیقت نہیں چھپی؟ کیا ان میں سچ کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے؟ نہیں، یوں نہیں ہو سکتا۔ مجھ پر غلو کا الزام آتا ہے تو آئے۔ خلیفہ وقت
حضرت علی ابن ابی طالب نے ایک روز تمام اہل کوفہ کو ایک بڑے میدان میں جمع کیا، اور اس بار پالان شذر کا مجان تو نہیں بنایا گیا، لیکن اس بار بھی بلندی پہ کھڑے ہوئے، اور اب اس بڑے مجمع سے خطاب ہو کر مخاطب ہو کر بولے کہ ہے تم میں سے کوئی کہ جو میری اس دور خلافت پہ بھوکا یا پیاسا ہو؟ اور سارے مجمع نے بیک آواز کہا نہیں۔ اس مجمع سے کہ دور تک جس کے سر ہی سر نظر آتے تھے، حضرت علی نے پوچھا تم میں سے کوئی ہے ایسا جس کے ساتھ میں نے ناانصافی کی ہو؟ سارے مجمع نے کہا نہیں۔ اور آج 1400 سال بعد میں نے اپنے جوان بیٹے کو تاریخ کی یہی روایت پڑھ کر سنائی، اور اب پوچھا کہ کیا تمہیں اس واقعے کی صداقت میں کوئی شبہ ہے؟ میرے بیٹے نے کہا نہیں۔